بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے الحمد شریف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں جو حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمائی ہے۔ اس میں بیان کرنے میں اور پیش کرنے میں پڑھنے میں اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ الحمد شریف کی جو تفسیر ہے یہ میں نے جو نواز رحمانی صاحب کی کتاب اخص الحواس سے لی ہے۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود آں کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ 1968-69 کی بات ہے کہ ایک روز قرآن پاک کی تفاسیر میں اختلاف کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ اکثر مفسرین اکرام نے روایات کے سہارے اور ان کی روشنی میں تفسیر بیان کی ہے۔ اگر سیاق و سباق اور قرآن عزیز میں مدرج دعویٰ و ثبوت کو مد نظر رکھا جاتا تو اختلافات رونما نہ ہوتے۔ اگر آج بھی اس انداز سے تفسیر کی جائے تو اختلاف کی بیخ کنی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھانے کے لیے استدعا کی گئی تاکہ مسلمانوں میں اختلافات مٹے اور مرکزیت قائم ہو، تو آپ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری قبول فرما لی۔ آپ کے ارشادات کے مطابق امی وہ نہیں ہوتا جو ناخواندہ ہو، بلکہ وہ ہے جو بظاہر علم کسب نہ پڑھا ہوا ہو لیکن بحر علم الہی کا شناور و غواص ہو۔ جو پاک ہو وہی امی ہوتا ہے اور امی سے امی بنتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضور پر نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مخدومانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف سائیں نور والے بھی امی تھے۔ جید علماء اور ماہرین علم و قرآن الحدیث آپ کی محفل میں طفل مکتب نظر آتے تھے۔ آپ نے نماز تہجد کے بعد تفسیر پاک لکھوانا شروع کی۔ اولاً متعلقہ آیات مبارکہ کا ایسا ترجمہ بیان فرماتے جو اصل عبارت کے قریب ترین ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ جو قرآنی الفاظ اردو میں مستعمل اور ان کے معنی و مطالب واضح ہیں ان کو منوعاً ضبط تحریر میں لانا چاہیے، کیونکہ علیم مطلق نے جو الفاظ قرآن پاک میں استعمال فرمائے ہیں ان سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔
آیات مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ اس میں ہماری اپنی زیر زبر اور پیش تک نہیں، سب الہامی ہے۔ اکثر و بیشتر پوری آیت کی تفسیر پاک آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور پڑھ کر لکھا دیتے ہیں۔ ابتداً تفسیر پاک حضور پر نور، شمس العارفین، سراج سالکین، سرتاج اولیاء، سرتاج کاملہ، سرتاج اکملہ، مجدد اعظم، کلندر اعظم، غوث اعظم، حضور پر نور حضرت غلام رحمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوالہ کرتاس کیا کرتے تھے۔ آپ بآئینہ ان الفاظ اور ترتیب سے لکھتے تھے کہ آپ خوب ہو ان الفاظ اور ترتیب سے لکھتے تھے جس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان نے ترجمان حق بیان سے ادا فرماتے تھے۔ بعد میں چند ایک دوسرے احباب نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ 2 سال کے عرصہ میں صرف 5 سپاروں اور 4 رکوعات کی تفسیر ہو سکی۔ دیری اثناء جناب محمد اشرف فاضلی صاحب تشریف لائے اور با اجازت مرشد تفسیر پاک لکھنا شروع کر دی۔ آپ تفسیر اس طرح ضبط تحریر میں لاتے تھے کہ پہلے دیگر تفاسیر سے متعلقہ آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرتے، پھر حضرت قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ مفہوم کی روشنی میں بامحاورہ رقم کرتے تھے۔ جب آپ بستر وصال الہی پر دراز ہوئے تو صرف پارہ ام کی تفسیر لکھوانا باقی تھی۔ عرض کیا گیا، حضور ابھی تو تفسیر پاک کا خاصا کام باقی ہے۔ آپ نے دائمی رخصت کی خبر سنا دی ہے۔ اگر بعد میں کوئی سخت مقام پیش آیا اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب المعروف سائیں نور والے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی مقام پیش نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ہے تو ابھی دریافت کر لو۔ اگر آئندہ کوئی دشواری پیش آئی تو اس گھاٹی کو آسان بنانا ہمارا ذمہ ہے۔ حضور پر نور سرتاج اولیاء، سرتاج عاشقاں، مجدد اعظم، کلندر اعظم حضرت رحمان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر لکھا کرتے تھے وہ ابھی کتابی شکل میں مرتب و مدون نہیں ہوئی۔ مرشد کے وصال کے بعد جناب محمد اشرف فاضلی صاحب نے پہلی منزل کی تفسیر پاک تفسیر فاضلی کے نام سے شائع کی ہے۔ تبرکن سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہدیہ قارئین ہے۔ اس سے باخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کسی عارف باللہ صاحب حال بزرگ کے تربیت یافتہ کی تفسیر قرآن کیا مقام و درجہ رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حضور پر نور
حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے فرماتے ہیں، صاحبو اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو پاک ہو وہی اسے پا سکتا ہے۔ یہ پاکی اللہ تعالیٰ کے محبوب سے عطا ہوتی ہے اور اس کی بدولت مخلوق کے ساتھ پورا رہنے کا ذاتی اور صفاتی علم ہوتا ہے۔ الرحمن کی شان یہ ہے کہ وہ رحم کرتا ہے، اور جب کوئی مقصود سے دور ہو رہا ہو تو اسے نزدیک کرنے کے لیے سختی بھی کرتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتی ہے۔ پھر اس کا رحم ہی رحم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہو اس کے قریب ہونے کا شرف ہو جائے، اسی طرح بسم اللہ عمل سے ہو جاتی ہے، ورنہ قول کی تکرار سچا ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جس قول کا عمل شاہد نہ ہو وہ قول سچا ثابت نہیں ہوتا۔ حاصل، ہر کام میں بسم اللہ قول سے ادا کرنا حق ہے۔ عملاً یہ دیکھنا لازم ہے کہ ہم عباد مخلصین کی اتباع میں تجویز سے پاک رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ ہی کی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تعریف کا تعلق تعین سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ حمد کی حقیقت شان ہے، اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو پالتا ہے اور علم سے پالتا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک ہر حال میں اس کے پالنے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پالنے میں کسی کی تجویز کو دخل نہیں ہوتا۔ حاصل، رب العالمین کی حمد کرنے والے کو مطابق کے مطابق رہنا چاہیے، مخالف کے بھی مطابق۔ توکل ایسا ہو کہ شکوہ زبان پر نہ آئے، اطمینان ہو کہ رب العالمین کا علم ہی سب سے اعلیٰ ہے اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی کے علم سے ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کا خالق ہے اور پالنے والا ہے۔ پالنے والے کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کو اعتدال سے دور دیکھے تو اس پر سختی بھی کرتا ہے۔ منشا اس کی فلاح ہوتی ہے۔ سختی کا مقام وقتی ہوتا ہے، اس کے بعد رحم کا مقام جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حاصل، مخلوق کے ساتھ سختی اس کی بھلائی کے لیے اور وقتی ہو تو حق ہے، رحم دائمی ہونا چاہیے۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، توفیق دینے والا ہی جزا دینے والا بھی ہے۔ جن لوگوں کا رخ حال پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے ان کو جزا کا یقین ہوتا ہے۔ فلاح دارین انہی کے لیے ہے۔ حاصل، کوئی کام کوئی ہو، مقصود رضائے الہی ہو تو جزا دینے والا وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی اعانت چاہتے ہیں۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
کہ رب العالمین کی بے حد مہربانی اور بے حد رحم کے اعتراف کے ساتھ جزا کو اسی کی طرف سے سمجھنا بندے پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اور اس کا حال عبودیت ہوتا ہے۔ عبودیت یہ ہے کہ عادتاً کوئی کام نہ ہو، اس لیے ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسا کیا ہے۔ اللہ کی مدد اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں شاہدین میں لکھ لے، ہمیں تزکیہ عطا ہو اور فلاح عطا ہو حاصل۔ عبدہ کا حال عبودیت کا معیار مطلق ہے۔ استعانت کی دعا اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تزکیہ عطا ہو اور اطمینان ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی سے روشن ہوتی ہے۔ معلم کا پڑھنا کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، اس کو مانا جائے تو رب العالمین کی عبادت ہوگی اور صراط مستقیم پر ہونے کا ثبوت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی عبادت کا معیار عبدہ ہے اور اس کے شاہدین ہیں حاصل۔ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنے سے یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی مقام پر اپنی کوئی صورت نہ رکھی جائے اور رب العالمین کو اسی کے حوالے سے اور اسی کی شہادت سے یاد کیا جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو اسے ان کی معیت حاصل ہوگی۔ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ ان انعام یافتہ حضرات کی معیت رضائے الہی کی سند ہے۔ اس معیت کا طریق حصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دعویٰ بھی حال پر ہوتا ہے، شاہد بھی حال پر ہوتا ہے، اور بغیر شہادت دعویٰ قابل سماعت نہیں ہوتا۔ انعام یافتہ کا اتباع خوف و حزن سے یقینی نجات کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے بڑی رفاقت کوئی نہیں ہو سکتی حاصل۔ انعام یافتہ حضرات خوف و حزن سے نجات دلانے کا محکم علم رکھتے ہیں۔ ان کی اتباع سے انعام یافتہ صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ خیر اور غیر کے مابین وقف رکھنا بہت بڑا حق ہے۔
قول میں یہ وقف لازم ہے اور عمل میں یہی وقف برہان ہے۔ انعام یافتہ کے ساتھ پورا رہنے کے لیے مغضوب اور ظالم سے بچنا ضروری ہے۔ مغضوب وہ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جن کا دل کفر سے لگ جائے، ان پر ہی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ جو لوگ فرمان خدا بندی میں اپنی تجویز کو داخل کرتے ہیں وہی فاسق ہوتے ہیں، اور فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ حق کو تسلیم کرنے کے دعوے کے بعد بھی اپنی چاہت اور کراہت سے فیصلہ کرتے رہے، ان سے دوری انعام یافتہ حضرات کے قرب کی سند ہے اور اسلام میں پورے داخل ہونے کی روشن نشانی ہے۔ حاصل، مغضوب اور ظالم سے دوری انعام یافتہ حضرات کے قرب کی سند ہے۔ شہادت اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔